چیزیں ہوتی ہیں یہاں لوگ بڑے کنفیوز ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے سارے مسئلے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں پا رہا ہوں، جب میں سنتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو نئی نئی باتیں اس وقت لا رہے ہیں تو مطالعے کی قلت کا احساس ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے پڑھتے کچھ نہیں ہیں، پان زیادہ چباتے ہیں، پان چبانے سے زیادہ اگر کتابوں کو چبائیں تو زیادہ کچھ علم ہے۔ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ اس پر میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی چھپ بھی چکا ہے الحمدللہ، جس کا نام ہے صحابہ میں افضلیت کا معیار۔ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فتح رضویہ کی 29ویں جلد سے میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت واضح انداز میں فرمایا اور بہت بہترین انداز میں اس کو بھی سمجھایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت، اور افضلیت اور فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت کسی کی خوبی کو کہتے ہیں، بھائی ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے، جو خوبی ہے وہ فضیلت ہے۔ اور افضلیت کہتے ہیں تقدم کو، کسی سے مقدم ہونے کو، یعنی کسی کے درجے میں بلند ہونے کو۔ تو افضلیت کا درجہ اور ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت، اس کے بعد حضرت عمر پھر افضل ہے، اس کے بعد عثمان غنی، پھر چوتھے پہ علی ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے تسلسل کے ساتھ، یہ عقیدہ افضلیت کا فضیلت کا نہیں ہے۔ مولا علی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حدیث زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضیلت کے لیے حدیث ضعیف بھی کام دیتی ہے، مگر افضلیت کے لیے حدیث ضعیف کام نہیں دیتی۔ جو حدیثوں میں ضعف ہو وہ حدیثیں کام نہیں دیں گی، وہ کیسے ثابت ہوتی ہے افضلیت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افضلیت کے ثبوت کے لیے دلیل نص قطعی چاہیے۔ فضیلت تو ضعیف حدیث، ضعیف جداً، ضعیف سے بھی ایک نیچے کی کیٹیگری ہوتی ہے حدیث کی مطلب قسموں میں، جداً ضعیف سے بھی نیچے گری بھی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی ضعیف جداً سے بھی ایک نیچے اور کیٹیگری ہوتی ہے جس کو کہا جاتے ہے کہ ضعیف منکر، یعنی اس کا راوی منکر ہے، اور اس سے بھی ایک نیچے ہوتی ہے جس کا راوی مدلس ہوتا ہے۔ بہت ساری قسمیں، تو بہرحال ابھی کیونکہ درس نہیں ہے ورنہ اس پہ بتاتا میں، تو یہ قسمیں ہیں کہ ان سے بھی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ ضعیف جداً حدیث ہو، کتنا ہی ناکارہ راوی ہو، مگر فضیلت کی بات بیان کر رہا ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے۔ فضیلت کا تو ہمارے یہاں قبول کا یہ عالم ہے کہ صوفیہ جو بغیر سند کے روایت بیان کرتے، سند بھی بیان نہیں کرتے کہ کس سے سنا، کہاں سے سنیا، ہم اس صوفی کے معیار کو دیکھ کر اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر افضلیت کے لیے دلیل دیکھی جاتی ہے، سند دیکھی جاتی ہے، اس کی جو ہے حکم قطعی ہونا چاہیے، حکم دلالت ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت سارے اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں جو حدیث کثرت کے ساتھ آئی ہے وہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے، افضلیت پہ دلالت نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، بہرحال وہ کتاب پڑھیے گا آپ، جو نہیں خرید سکتے انٹرنیٹ پر جا کے آپ ہماری ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، اس میں ساری بحث ہے۔ اب رہا کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کا معیار کس بنیاد پر ہے؟ معیار یہ ہے کہ اس کے لیے افضلیت کے لیے جو شرط عظیم ہے کہ ابو بکر سب سے اول ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہمارے علماء، اور اس پر اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے، اعلیٰ ایمان کا درجہ۔ افضلیت کے لیے معیار کیا ہے؟ جتنا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا وہ مقام افضلیت پہ اتنا فائق ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھا، مولا علی سے بھی اعلیٰ تھا ایمان کا درجہ، حضرت عمر سے بھی اعلیٰ تھا، عثمان غنی سے بھی اعلیٰ تھا۔ انبیاء کے بعد کوئی کائنات میں ایسی ذات ہی نہیں ہے کہ جس کے ایمان کا تقابل ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا جا سکے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں چند دلیلیں بیان کرتا ہوں۔ اس کو حضرت امام میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود سید ہے، زیدی سید، ہندوستان میں سادات میں زیدی سیدوں میں آنے والے سب سے پہلی ذات حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی سے ماہرہ کی شاخ چلی ہے، انہی سے ماہرہ کی وہی شاخ ہے جس میں اعلیٰ حضرت بیعت ہوتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی ذات ہے یہ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی مشہور معروف کتاب ہے جس کے بارے میں خود اعلیٰ فرماتے یہ بارگاہ رسول میں مقبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کتاب انہوں نے لکھی فارسی زبان میں تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور کہا عبد الواحد بلگرامی یہ کتاب تیرا لکھنا ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اور اس پر تواتر کے ساتھ علماء نے لکھا کہ یہ کتاب بارگاہ رسول میں مقبول ہے، اور اس کے دلیلیں اور اس کے حوالہ جات نقل کرتے رہے۔ چنانچہ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ سبع سنابل شریف فارسی ایڈیشن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس فارسی اردو دونوں ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 14 فارسی، ورنہ آپ اردو میں دیکھیں گے کہیں گے فاروق صاحب نے بیان کیے، یہ ایڈیشن بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے میں اب یہاں عرض کر رہا ہوں کہ فارسی ایڈیشن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 14، اور اردو ایڈیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو صفحہ نمبر 66 پر یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آقا نے بہت مختصر سا جواب دے دیا، کہا کہ ابو بکر ایمان کے 70 درجے، کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے، ٹوٹل ایمان کے 70 درجے۔ تو ابو بکر صدیق نے، اب صحابہ سن رہے ہیں کہ
کہ بھئی ابو بکر صدیق نے ایک سوال کیا، چلو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے یہ تو پتہ چل گیا آج ہمیں کہ ایمان کے 70 درجے ہیں۔ تو اب خوش ہو گئے صحابہ، تو ابو بکر صدیق نے اب دوسرا سوال یہ کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ 70 درجے کون سے بتا دیجیے ایک ہی محفل میں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں جتنی بات معلوم ہو جائے بڑا غنیمت ہے ہمارے لیے، مگر ابو بکر صدیق کا انداز دیکھیے، کہتے یا رسول اللہ ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ ابو بکر ایمان کا پہلا یہ درجہ، آپ نے پہلا درجہ بتایا، ابو بکر اٹھے اجازت لی چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن آنے کے بعد پھر عرض کرتے اللہ کے نبی ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ سرکار نے دوسرے دن دوسرا درجہ بتایا، ابو بکر نے سنا، اٹھے چلے گئے۔ تیسرے دن آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ ایمان کا تیسرا درجہ حضور مجھے بتائیے۔ روز آ کے ایک درجہ پوچھتے، کچھ دن تو صحابہ نے اس پہ دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، اب ذہن گیا کہ یہ عجیب سوال کا انداز ہے، روز ایک ہی درجہ پوچھ رہے ہیں اور جس دن آتے اسی دن کے اعتبار سے پوچھتے، چوتھا درجہ بتائیے، پانچواں درجہ بتائیے، ایک ساتھ پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ مگر ایک عجیب بات ہے، اللہ کی حکمت، اعتراض نہیں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں لیکن بول نہیں پا رہا ہے، یہاں تک کہ 70 دن تک ابو بکر صدیق آتے رہے اور 70 دن روزانہ ایک درجے کے بارے میں پوچھتے اور رسول اللہ صرف ایک درجے کی تشریح کرتے، بتاتے اور ابو بکر صدیق چلے جاتے۔ جب 70ویں دن آئے تو اب صحابہ کو خیال آیا کہ اب تو پوچھنا چاہیے، گویا اللہ نے جو زبانوں پر ان کے مہر لگا دی تھی گویا مہر کھول دی گئی۔ تو اب صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر بڑی عجیب بات ہے، 70 دن لگا دیا آپ نے ایمان کا ایک ایک درجے پوچھنے میں، آپ ایک ہی ساتھ پوچھتے اور اللہ کے نبی آپ بھی چاہتے تو ایک ساتھ 70 درجے بتاتے۔ تو آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، ہوا یہ کہ ابو بکر روز ایمان کا ایک درجہ پوچھتا اور دوسرے دن جب وہ میری بارگاہ میں آتا تو جو درجہ پوچھ کے جاتا اس پر فائز ہوتا، یہاں تک کہ 70 دن میں 70 درجوں پر ابو بکر فائز ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ میری امت میں سوائے ابو بکر کے ایسا کوئی نہیں جو ایمان کے ان 70 درجوں پر فائز۔ یہ ہے ایکچول میں افضلیت کا معیار کہ ایمان کا جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ افضلیت کے معیار پر آدمی پہنچتا ہے۔ کسی کوئی ایمان کے 2 درجوں پر پہنچتا ہے، کوئی 3 درجوں پر، کوئی 4 درجوں پر۔ بہت اللہ کے ولی ہم جیسے تو ایمان کے پہلی درجے پہ رہ جاتے ہیں، دوسرے تک پہنچنا بھی غنیمت ہے۔ اب جیسے جیسے درجے بڑھتے ہیں ولایت بڑھتی ہے اور جیسے جیسے درجے بڑھتے ہیں قربت خداوند قدوس بڑھتی ہے۔ مگر ابو بکر صدیق کائنات میں انبیاء کے بعد واحد وہ ہے کہ جو ایمان کے 70 درجوں پر فائز۔ یہ ہے ایکچول میں افضلیت کا معیار۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، میں یہ ساری حوالے حدیث سے بھی دے سکتا ہوں لیکن میں صوفیہ اکرام کی کتابوں کو زیادہ کوٹ کر رہا ہوں۔ میری کوشش رہے گی کہ میں مولا علی کی ہی روایتیں سناؤں گا، جن کو بیس بنایا جا رہا ہے انہی کی روایات۔ بولتے ہیں نا کہ صاحب جیسا ہتھیار اس کی کاٹ بھی ویسی ہتھیار سے ہونی چاہیے۔ صوفیہ کا نام لے کے آج گمراہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ بیچارے خود صوفیہ کی کتابوں سے نا بلد ہیں۔ ان کتابوں کو شاید دیکھا بھی نہیں ان لوگوں نے، بس عقل کا مذہب بنایا اور اسی کو مذہب قرار دیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے صاحب؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہے اور سرکار غوث پاک کے شاگردوں میں۔ عوارف المعارف کتاب لکھی تصوف پر، جس کے بارے میں نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی ہمارے نزدیک وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نظام الدین اولیاء دہلی میں اپنی خانقاہ میں اس کا درس دیا کرتے تھے عوارف المعارف کا۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی خاص بات جو میں بتاؤں کہ کتاب لکھنا اور ہے، اس پر کسی بزرگ کی تصدیق کی مہر اور ہے۔ جب شہاب الدین سہروردی نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے بارگاہ غوث پاک میں لائے، سرکاری کتاب لکھی اور غوث اعظم نے اس کا مطالعہ کر کے فرمایا شہاب الدین اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تصوف پہ تو نے وہ کتاب لکھی کہ تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر غوث اعظم کی تصدیق ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف الباری صفحہ 50 پر لکھتے ہیں اور اسی بات کو پھر انہی کے حوالے سے اب حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ سبع سنابل شریف صفحہ 16 پر لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری شیئا، آقا نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جو بھی شے مجھ پر نازل، جو بھی شے، اب شیعہ آیا ہے، یہ اشیاء کی، یہ شیعہ جو شیع کی جمع ہے، جو بھی چیزیں مجھ پر نازل کی، معرفت نازل کی، ایمان کی حلاوت مجھ پر نازل کی، تصوف نازل کیا، علم نازل کیا، جو بھی شے مجھ پر نازل ہوئی الا وقد سببتہ فی صدر ابا بکرین، ایسی کوئی شے نہیں کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل کی اور میں نے وہ چیز ابو بکر کے دل میں نہ ڈال دی ہو۔ ہر چیز جو اللہ نے مجھے دی میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اب یہ 2 حدیث کافی ہے ورنہ پھر فضیلت پر ہی بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر خود رسول نے دعویٰ کیا، آپ مومن خود دعوے دار ہیں، میں مومن ہوں، میرا دعویٰ ہے، میرے ایمان پر تصدیق کس کی ہے؟ کیا کوئی ایسا صاحب کش بزرگ ہے جس کی بزرگیت بھی مسلم ہو، اس پر اجماع ہو اور وہ کہے ہاں فاروق رضوی صاحب کا ایمان بہت پختہ ہے، بہت اعلیٰ ہے؟
بھائی ہمارا اپنا ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے اور کسی کے ایمان پر نبی کی مہر ہونا اور ہے، اور پھر مہر بھی کیسی؟ آئیے ذرا یہ حدیث سنیں۔ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، روایت کا راوی بھی دیکھو کون ہے، دوسرا خلیفہ جو صحابہ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے افضلیت میں، وہ روایت کر رہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اوزنا ایمان ابا بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہم، آقا نے کہا ایک پلے میں میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر کا ایمان ہو، تو ابو بکر کا ایمان میری امت کے تمام ایمان والوں کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ یہ ہے افضلیت کا بیان۔ افضلیت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ فضائل تو بہت ہو سکتے ہیں، اب میں ایک مثال لیتا ہوں، زیادہ آپ دور نہ جائے۔ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے بہت ساری، جتنی کرامت غوث پاک کی آپ نے سنی، کسی صحابی کی سنی؟ اگر فضیلت پر کتابیں آپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں تو 15 کتابیں تو میں اپنی لائبریری میں دکھا دوں گا جو غوث اعظم کے حالات پر لکھی گئی، اور لکھنے والے چھوٹے موٹے لوگ نہیں۔ میں تو معیاری کتابیں رکھتا ہوں، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں رکھتا ہوں۔ بہجت الاسرار سے لے کر ملا علی قاری کی کتاب نزہۃ الخواطر تک کیسے کیسے اماموں نے غوث پاک کے حالات پر کتاب لکھی۔ عبداللہ یافعی جیسا محدث جو ہے غوث پاک کے حالات پر کتاب لکھ رہا ہے۔ ملا علی قاری جیسی شخصیت ہے، عبدالرحمن ابن جوزی جیسی شخصیت ہے، بڑے بڑے اماموں نے غوث پاک کے حالات پہ لکھی۔ مگر میں ایک صحابی کا نام لے لوں اور پوچھوں کہ بھائی ان کے حالات پر کتنی کتابیں، ان کی فضیلت میں آپ نے کتنی روایتیں پڑھی، تو بہت سے صحابہ کے تو نام بھی ہم نہیں جانتے، تو ان کی فضیلت بتانا تو بہت دور کی بات ہے ان کی۔ لیکن جب افضلیت کی بات ہوتی ہے تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایک وہ صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لایا، سب سے آخری، اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ایک آن ایک گھڑی رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان لا کر گھر گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، انتقال ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہے کہ نہیں اجماع؟ تو کثرت روایت پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ نادان کیا کرتے؟ فضائل کی روایتیں سناتے افضلیت کے مقابلے میں۔ ہم کہتے جو علی کی آپ بات کر رہے ہو، جو سنا رہے ہو، یہ فضیلت سے تعلق رکھتی ہے روایت، افضلیت سے تعلق نہیں رکھتی۔ افضلیت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ تو جب فضیلت اور افضلیت کا ہی فرق جن کو نہ معلوم ہو تو پھر وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بہرحال یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی کہ اگر میری تمام قیامت تک کی امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور تنہا ابو بکر کا ایمان، تو ابو بکر کا ایمان سب پر کیا ہے؟ اس پلے کے اندر غوث اعظم کا بھی ایمان ہے، غریب نواز کا بھی ایمان ہے، قیامت تک سب، تاج الاولیاء تک جتنے ہم اولیاء کو جانتے اور تاج الاولیاء کے بعد کے جتنے ہم اولیاء کو جانتے اور جن کو نہیں جانتے، سب کا ایمان ایک پلے میں۔ ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی، اس میں صحابہ کا بھی ایمان آ گیا، اور اس کو لکھا کس نے؟ امام ابن عدی نے لکھا اپنی کتاب الکامل، حدیث نمبر 10,108۔ امام خیثمہ نے لکھا اس کو فضائل ابی بکر صدیق، ان کی کتاب ہے، صفحہ 133۔ امام دارقطنی نے اس روایت کو لکھا اپنی کتاب العلل الوردہ، حدیث نمبر 236۔ امام بہقی نے اس کو لکھا شعائب الایمان میں، حدیث نمبر 36۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا احیاء العلوم، کتاب الابن جلد 1 صفحہ 193۔ امام ابن عساکر نے اس کو لکھا اس روایت کو اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر، جلد نمبر 30 صفحہ 126 اور حدیث نمبر 6143۔ امام ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ، جلد 8 صفحہ 405۔ حضرت امام للقائی نے اپنی کتاب شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، حدیث نمبر 2432۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، صفحہ 139۔ امام اجلونی نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب کشف الخفا میں لکھا، جلد 2 صفحہ 192، حدیث نمبر 213۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا درجہ ہے، اس بنیاد پر آپ تمام صحابہ میں بعد انبیاء سب سے افضل ہے۔